اگینسٹ دا لا ہے پریزن لا. تو جو ان کو ملا ہوا ہے پریزن لا کے. انقلاب ایسے نہیں آتے, انقلاب ایسے نہیں آتے. انقلاب ٹھنڈا کرنے واسطے فرینچائزی نہ سر دے دیو, کی فرق پہنتا ہے سر. اچھا چلے چوہان صاحب مجھے ذرا ایک بات بتائیں, اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب وزیر اطلاعات آپ ہوتے تھے, 10 ٹی ویوں پر آپ نظر آ رہے ہوتے تھے, 4 پریس کانفرنس, مطلب پاکستان تحریک انصاف کا وزیر ہونے کے ناطے آپ کی کارکردگی کو دیکھے جائے تو آپ لیڈ کر رہے تھے. یہی وجہ بنی شاید آپ پاکستان تحریک انصاف میں رہی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف ساری غائب ہوگی تو ایک بندہ ہمیں نظر آتا رہا, اس کا نام شیر افضل مروت تھا, جس نے وہ کہتے ہیں کہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالی, وٹ ایور جو بھی ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ وہ پارٹی سے نکال دی گئی. کیا وجہ کیا ہے کہ جو پارٹی میں بولنے والا کام کرنے والا جگہ نہیں ہے اس کی پارٹی میں؟ شیر افضل مروت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ میں اپنا 17 سال کا تجربہ پی ٹی آئی کا ایک نچوڑ کے طور پہ اکثر پیش کرتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف جب بھی کسی کو ایک عہدہ دیتے ہیں نا تو 3 کتے ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. عہدہ ایک دیتے ہیں, کتے 3 پیچھے لگاتے ہیں. یہ فرام ڈے فرسٹ سے ان کا سٹائل ہے. مطلب ہے کوئی مرکزی صوبائی لیول کے یا نا کوئی عہدیدار سینئر سے نا اس کے پیچھے لگا دیں گے کہ اب تم نے اس کے پیچھے لگے رہنا ہے, اس کی مٹی پلیت کرتے رہنا ہے, پارٹی کے اندر بھی اس کے خلاف لابنگ. عہدہ بھی دیں گے, اس کو گندا کرنے کے لیے 3 کتے بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. اور لیکن شیر افضل مروت بیچارے کا کیا کرے جا رہا, اس کی اپنی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں تھی. اس کو سمجھ نہیں تھی بیچارے کی ٹوٹل 1.5 سال عمر ہے سیاست کی, پی ٹی آئی کی بھی 1.5 سال سے بھی کم, 1.25 سال کی ہوگی. وہ بیچارہ نہیں سمجھ سکا بانی تحریک انصاف کے اور اس پارٹی کے باقی مزاج اور طبیعت کو, تو زیادتی ہوئی ہے اس بیچارے کے ساتھ. اس طرح کے ابھی اور شیر افضل مروت, ابھی اگلا شیر افضل مروت میرے خیال میں اسد کیسر ہوگا. اچھا جی, اسد کیسر صاحب اگلے شیر افضل ہوں گے, اگلے شیر افضل مروت ہوں گے. وہ یہ بھی آپ ایک حماد اظہر نے بڑک ماری اور اس میاں اسلم نے جی دنیا جہان کے بزدل آدمی, دونوں دنیا جہان کے, 1.25 سال ہو گیا ہے گھر سے باہر نہیں نکلے, چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ادھر جا کے ہیرو بن کے سوابی کے جلسے میں کہتے ہیں سپتمبر میں لانگ مارچ کریں گے. جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے ہیں ملا, پلے کوئی اوقات کوئی نہیں. اور بھائی تم باہر آنے جوگے ہے نہیں. 1.25 سال سے جنا تمہیں موشن لگے ہوئے ہیں بزدلی کے, خوف کے, اور تم کہتے ہو لانگ مارچ کریں گے ستمبر میں. دونوں تقریر کر کے ہٹے, ساتھ ہی اسد کیسر آیا, اس نے کہا کوئی لانگ مارچ کوئی نہیں ہے, ایوی اپنی طرف سے ہی. رات کو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام میں اس نے سارا نل اینڈ وائٹ کر دیا. اور پھر یہ سوابی میں جلسہ کیا, بانی تحریک صاحب نے کہا تھا ڈی چوک میں کرو, پنڈی میں کرو, انہوں نے وہ چھوڑ کے جا کے کونے خدرے میں جا کے گھس گئے. تو بھائی اگلا شیر افضل مروت جو ہے نا وہ اسد کیسر ہوگا. آپ سپٹمبر میں اگر عمران خان صاحب باہر نہیں آئے تو حماد اظہر کی اور میاں اسلم صاحب کی جو ان کی جو دھمکی ہے اس کو بالکل لائٹ لے رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا, کوئی انقلاب نہیں, کوئی فدی کا شوربہ, ساروں کے معاملات ایسے ہیں. سندیلا صاحب میں منافق آدمی نہیں ہوں, مجھ سے منافقت نہیں ہوتی. میں جدھر کھڑا ہوں نا جس کیمپ میں, اللہ پاک کے فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے, حق 4 یار کے صدقے, مولا علی کے صدقے, شہید کربلا حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے, میں اس کھڑا ہوتا ہوں وہیں پہ. میرا دل, دماغ, زبان, ہر چیز اس کیمپ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے منافق ہیں. انہوں نے تمام جس کا نام بولو گے نا, وزیر اعلیٰ ہے, صوبائی وزراء ہیں, وفاقی ایم این اے ایم پی اے ہیں, پنجاب کے اندر ہے, سندھ کے اندر ہے, 99.9% اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات طے کیے ہوئے ہیں. 99% سب نے ادھر آ کے تھوک سے پکوڑے تلتے ہیں, نعرے مارتے ہیں, پڑکے مارتے ہیں, یہ کر دیں گے. اور اس بیچارے کا بھی قصور کوئی نہیں ہے. بانی تحریک انصاف کو بھی جو ہے نا اس قسم کی گالی گلوچ اور پڑکے مارنے والے تو وہ پسند کر رہا ہے اس وقت. وہ اسی بھی خوش ہو جاتا ہے. وہ گڑا پور کہتا ہے باڑ کے رکھ دیں گے, ہم اسلام آباد تباہ کر دیں گے, ہم حکومت کو دریائے سندھ میں پھینک دیں گے. وہ خوش. اور بھائی کرنے والا کام کرو. بنگلہ دیش کے اس کارکن نے سینے پہ اس طرح گولی کھائی, ایک دفعہ کھائی پھر کھڑا رہا, دوسری دفعہ کھائی پھر کھڑا رہا. ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے کئی لوگوں نے خودکشیاں کی تھی.
جی اور میرا ایک دوست ہے کالج کا، میرا ایک گروپ ہے جو ہے نا، اس میں اس کو بھی بہت زیادہ کیڑا ہے جو ہے نا تحریک انصاف کا. اس نے بہت زیادہ کڑکڑ کر رہا تھا. ایک دن میں نے اس کو کہا میں کہ انی کڑکڑ ہے نا آ کے جناب لیاقت باغ چوک چ آ کے نا مٹی کا تیل اپنے اتنے چھڑک جانا پانی تحریک انصاف کے پیچھے، پھر میں تین منا گا تیری محبت کا. میں اس سارے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے کتوں کتوروں کو اور یہ جو نام نہاد ان کے لیڈر بنے ہیں، یہ جو آ کے کہتے ہیں نا کہ ہم مر جائیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم بانی تحریک انصاف کے کلٹ میں، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کو ولی غوث کتب کلندر اور پیغمبر نعوذ باللہ معاذ اللہ کا درجہ دیتے ہیں. ان سے میں کہوں گا یار آؤ آ کے جناب وہ خودکشی تو کرو نا اس بانی تحریک انصاف کے پیچھے. بھٹو کے پیچھے تو لوگوں نے کی تھی، تم بھی کرو کرو، پھر میں مانوں گا کہ تمہارا کلٹ ہے. گھر سے پھر نکلنا مانیں گے نہیں. کہ خالی گلی باتی نہیں، خودکشی کر کے. چلیں سر آخر میں ذرا یہ بھی آپ فرما دیں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو جو سہولتیں ملی ہیں وہ تو ملی تو ہوئی ہیں، چلیں اس کو مان لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کچھ فوڈ پائزنگ اور ہسپتال منتقل کرنے کا کہا جا رہا ہے. ہسپتال منتقل ہونے کے لیے مطلب کہ کیا کرائٹیریا ہوگا کہ خان صاحب ان کے کون چیک کرے گا، کیسے لگے گا پتا، اور کیا ہوگا ایسا سر؟ کوئی ہسپتال منتقل کوئی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ ابھی ملٹری کورٹس کے اندر آپ کی کاروائیاں شروع ہونی ہیں، چیزیں کچھ دیکھی جا رہی ہیں. ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونا ہے. آئی ایم ایف بھی بنیادی عالمی سہونی طاقتوں کا ایک ٹول ہے. انہوں نے بھی پچھلے 1.5 سالوں میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ، بلکہ پچھلے 2.5 سالوں میں پاکستان میں مہنگائی کروائی ہے، کیونکہ ایک مہنگائی ہی تو اس بیچارے کے پاس ایک ٹول ہے اپنی پاپولیرٹی قائم رکھنے کا. پرویز صاحب صرف ایک مہنگائی، اور اس مہنگائی کو پچھلے 2.5 سالوں میں پری پلانڈ اس کے سسرالی رشتہ دار سہونی طاقتیں، انہوں نے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، امریکہ، یورپ، ان کے ذریعے سے پاکستان کے اندر مہنگائی لے کر آئے، اپنی انگلی پہ نچایا پاکستان کی ریاست کو، حکومت کو، پی ڈی ایم کی حکومت کو، پردیش حکومت کو، نگران حکومتوں کو. ٹھیک ہے، اور یہ مہنگائی کی وجہ سے اس کی ساری پاپولرٹی ہے. ورنہ تو 2019، 20 اور 21 لوگ تھوکنے کو تیار نہیں تھے کہ ہمارا تھوک ضائع ہو جائے گا. ہمارے حالات یہ تھے، مہنگائی، بے روزگاری، مارا ماری، لاقانونیت، تالبنائزیشن، حالات یہ تھے ان کی حکومت میں. تو یہ مہنگائی ایک ٹول ہے، اس مہنگائی کو کنٹرول کرے گی حکومت، اور کرنا پڑے گا. جی صرف آئی ایم ایف کے سہارے پہ رہیں گے. میں نون لیگ کی حکومت کو ایک چیز بڑی کلیئر بتا دوں، ابھی تک وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوئے. اگر خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف بر وقت آپ کو قرضے نہیں دیتا تو اپنا سٹائل آف لیونگ اور سٹینڈرڈ آف لیونگ جو حکومتی بھی ہے، اداراتی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، اس کو چینج کریں. اربوں روپے کے وہ اب دیکھیں نا انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی، انہوں نے اربوں روپے کے فنڈز دے دیے ایم این اے ایم پی ایس کو ترقیاتی. میں سمجھتا ہوں میرا ساری زندگی پالیٹکس میں گزری ہے، 25 سال حکومتی معاملات میں گزری ہے، 6 منسٹریاں میں نے ایکسرسائز کی ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر فالتو کے سارے خرچے بند کر دینے چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت پاکستان کی گلی محلوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ لگانے کی اور اس میں پھر 30% کمشنوں کی لوٹ مار کرنے کی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، سرکاری ملازم سے لے کے اور پھر سیاسی لوگ جو اس میں لوٹ مار ہوتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سارا پیسہ لگائیں ایگزیکٹ پاکستان کی عوام کو بجلی سستی دینے سے لے کے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو پاکستان کی ضروریات زندگی ہیں، وہ ایکسپورٹس اور امپورٹس، ان کو پراپر طریقے سے مینج کر کے تاکہ مہنگائی نہ ہو. عالمی طاقتوں کا پلان یہ ہے کہ مہنگائی کے ذریعے سے ہم نے اس بانی تحریک انصاف کی تحریک فساد فی الارض کو برقرار بھی رکھنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو بس اس مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. آئی ایم ایف قرض دیتا ہے تب بھی، نہیں دیتا ہے تب بھی. یہ ہے اصل امتحان شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا اور نون لیگ کا. یہ امتحان ہے، اس امتحان پہ اپنے آپ کو پورا کریں. یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی قائدانہ صلاحیتیں ہیں. ابھی تک کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی. وہی آپ کی جناب اللہ تللے ہیں سرکاری بھی، وہی آپ کے اٹھنے بیٹھنے ہیں، وہی کھانے پینے ہیں، وہی آپ کے معاملات ہیں سارے. سچی بات کر رہا ہوں، میں ان کا سجن بن کے جانا ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں. آؤٹ آف دا وے انقلابی قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے. یہ مہنگائی نہیں کہ ختم کرنے کی. چائے پلانا چھوڑ دیا جی، اب صرف کیا ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، سب ڈھکوسلے ہیں.
یہ ڈھکوسلے انہوں نے بھی کیے, مجھا بیچ دیا تھے جناب, ککڑ بیچتے تھے جناب, بکریاں بیچ دیا ایوان صدر کی, بکواس کی ساری چیزیں. اربوں روپے کے آپ کے وہ کھانچے ہیں وہ ختم کرو, اربوں روپے کی وہ فیسلٹیز ہیں, یہ فری بجلی, فری پروٹوکول, یہ فری پیٹرول ختم کرو, وزراء سے لے کے افسروں تک, کیونکہ ملک کے حالات خراب ہیں. اگر آپ نے یہ چیزیں نہ کر کے مہنگائی کو کنٹرول نہ کیا, لوگوں کی زندگیوں میں ریلیف نہ دیا, تو اس فتنے کو اور اس فساد کو پھر آپ نہیں روک سکتے. پھر نہیں روک سکتے. سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے سر, جلدی سے میں کر لیتا ہوں کیونکہ ٹائم کا مجھے اندازہ ہے. سر یہ جو آنے والے دنوں میں ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ, اب پارلیمنٹ بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے, عدلیہ کے فیصلے کو بلڈوز کر دیا ہے, قانون سازی کر لی ہے اور وہ سینٹ سے بھی منظور ہو گئی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں اس ٹکراؤ کا نتیجہ؟ میں بہت بڑی بات آپ کے پروگرام میں کرنے والا ہوں, جی بہت بڑی بات. تازہ ترین جو میرے انفارمیشن ہے اور جو حالات اور واقعات اور اوور ویو پاکستان اور پنڈی اسلام آباد کے اندر میں رہتا ہوں, سر جی جو مرضی کر لیں, 9 مئی کے ملزمان کی جان نہیں چھٹنی. ساری کی ساری عدلیہ بھی کھڑی ہو جائے نا 100%, جی نہیں. اور اگر اس قانون سازی کے رستے میں عدلیہ نے رکاوٹ کھڑی کی, جو میں حالات دیکھ رہا ہوں, ہر قسم کا آخری آپشن جو ہے نا یہاں پہ ایکسرسائز ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ ہو. ایک سیاسی کارکن, ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے جو میں پاکستان کے حالات دیکھ رہا ہوں, اگر پاکستان کی عدلیہ نے ایک ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ نہ کیا, اب اس نے ٹکراؤ کی پالیسی رکھی پارلیمنٹ کے ساتھ, پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے وہ قوانین کے جو 100% لیگل ہے, جو ابھی 2 دنوں میں 3 دنوں میں بنے ہیں, 100%, ان میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے, ان میں کوئی غیر اخلاقیت نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ تشریح کرنا فائنل ذمہ داری, وہ دنیا کے الو کے پٹھے ہیں, دنیا جہاں کے الو کے پٹھے ہیں, چاہے وہ جتنا مرضی سینئر اینکر ہے, تجزیہ نگار ہے یا کوئی وکیل ہے. ابے الو کے پٹھوں, تشریح اس چیز کی جاتی ہے جو سمجھ میں نہ آئے. سپریم کورٹ کا رائٹ حاصل ہے تشریح کرنے کا, لیکن آئین کی وہ شکیں کہ جو پارلیمنٹ بنائے اور بنانے کے بعد وہ شکیں دوسری شکوں کے ساتھ کنٹرڈکٹ ہو رہی ہوں, کنفلکشن آ رہا ہو اور سمجھ سے باہر ہو. معاملات مملکت, امور مملکت چلانے کے حوالے سے وہ جو نیا قانون بنا ہے, وہ ارباب بست و کشاد کو, حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو, سول اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یار یہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں, کیونکہ آئین کی اس شک سے آئین کی فلاں شک ٹکرا رہی ہے, آئین کی اس شک سے قانون کی فلاں شک ٹکرا رہی ہے. پھر تشریح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پرویز سنجیلا صاحب, یہ جو ٹکے آگے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں پولیٹیشین اور نام نہاد وکیل, زندگی میں کبھی انہوں نے ایک کیس نہیں لڑا ہوتا, زندگی میں کبھی ایک کیس نہیں جیتا ہوتا. وہ آ کے بتاتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا ہے, پارلیمنٹ جتنے مرضی قانون بنائے اس طرح جناب, کیونکہ تشریح کا رائٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو حاصل ہے اور عدلیہ کو حاصل ہے. بھائی تشریح کی میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی. جب چیز ہی کلیئر ہے, جب قانون ہی کلیئر ہے, 100% کلیئر ہے, اینٹی کسی اور آئین کی شک کے ساتھ اینٹی نہیں ہے, متصادم نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے, اس کی کون سی تشریح ہے؟ بتائے نا, اس کی کون سی تشریح ہے؟ اس کی کوئی تشریح نہیں ہے. جو قرارداد مقاصد سے لے کے آئین کی کسی شک کے ساتھ متصادم نہیں ہے, اس کی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پارلیمنٹ کا اول اور آخر رائٹ ہے اس قانون اور اس آئین کی جناب بنانے کا. آخری سوال ہے, شارٹ سوال یہ کہ آپ کس دور میں کالج دور کے یونین رہے, صدر رہے یا آپ نے خدمات کی, وہ کون سا دور تھا؟ میں یونین کا صدر, ہم کنگ میکر تھے. ہم نے آخری الیکشن 89 کا, 89 کا بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں 9 مارچ کو آخری الیکشن یونین کا ہوا تھا. میری ذمہ داری تھی گارڈن کالج کی, اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے, میں اس کا شہر لیول کا لیڈر تھا, کہ اس کا الیکشن جناب میری ذمہ داری تھی. وہ الیکشن ہم نے پورا یونین کا جتایا تھا. اور پھر میں نے 81, 82 اور 82 تک, 81 اور 82 میں 2 یونین کے الیکشن ہوئے. میں 6th اور 7th کلاس میں پڑھتا تھا.
اور ساتھ ہی ہمارے گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول کے ساتھ پنڈی میں گورنمنٹ حشمت اسلامیہ کالج ساتھ بالکل جڑے ہوئے تھے. میں 6ٹھی جماعت کا اسٹوڈنٹ اور 7ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ کالج کے لڑکوں کو جا کے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کو بتاتا تھا کہ نعرے یہ لگانے ہیں, فلاں یہ کرنا ہے. کیوں؟ وہ میری بڑی سسٹر تھی, ڈاکٹر ہے, گائنیکالوجسٹ ہے, وہ راولپنڈی میڈیکل کالج میں اس وقت GR کا الیکشن لڑ رہی تھی. وہ ساری ڈیٹیل لے کے آتی تھی, انسگنیا بھی, جمعیت کے ساری ڈیٹیل, نعرے, یہ وہ. تو وہ سارے سن دیکھ کے, اور ویسے بھی گھر میں ابو بھی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جناب ماننے والے تھے. تو میں چھوٹی سی عمر میں نے پہلی دفعہ 9th میں حوالات کاٹی ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن کی حیثیت سے. 9th میں اسلامی جمعیت طلبہ 9th میں 6ٹھی سے جماعت سے میں کارکن ہوں. 9th میں نے پہلی حوالات کاٹی. فرسٹ ایئر میں گارڈن کالج کا ناظم, پھر پنڈی شہر, پھر ڈویژن, پھر پوری زندگی اسی طرح ہی جناب چل رہا ہے. چلے, یہ میرا سوال اس لیے تھا, جو اگلا سوال تھا اس کی بیس تھی, مطلب پچھلا جو پاکستان کا 35 سے 40 سال کی سیاست ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی آپ نے, حکومت بنتے ہوئے, حکومت گرتے ہوئے, حکومتوں کا حصہ رہے. اب مجھے ذرا یہ بتائیں تجربے کی بنیاد پر, ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ تنقید بھی کرتے ہیں, آپ کے منہ سے ہم نے تنقید بھی سنی, میاں محمد نواز شریف صاحب کا اس پورے عرصے میں 2 دفعہ کی حکومت, پھر 2013 میں جو مسائل تھے اکثر بتائے جاتے ہیں, وہ گناتے ہیں اپنی تقریروں میں, بجلی ٹھیک کی, دہشت گردی ٹھیک کی, GDP ٹھیک کی, وٹ ایور جو کیا دیکھتے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف کا رول واقعی ایسا ہے جو وہ بتاتے ہیں آپ کی نظر میں, یا اس میں کوئی آپ کچھ؟ اچھا, میں نا آج بالکل امپارشل ہو کے, جی, ہو کے, کسی کی عقیدت کی پٹی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی عقیدت کی پٹی اتار کے, میں اپنی لائف کا جو 45 سال کا سیاسی تجربہ جی, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پلیز. اور وہی تقریباً پورے کا پورا دور نواز شریف صاحب کا بھی ہے, ٹھیک, سیاست میں آنے سے لے کے اب تک. میری نظروں میں پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ میں سب سے ڈیسنٹ اگر کوئی پولیٹیشین ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہے, سب سے ڈیسنٹ. اور فالتو کی باتیں کرنا, فالتو کی بڑکے مارنا, پانی اور تھوک سے پکوڑے تلنا, پنجابی کہتے ہیں یبڑیاں مارنا, یاریاں باریاں مارنا, وہ ان کا سٹائل نہیں ہے. زندگی میں ہر ایک کی خامیاں ہوتی ہیں, میرے اندر بھی ہیں, آپ کے اندر بھی ہیں, اخلاقی ہوں گی, سیاسی ہوں گی, انفرادی ہوں گی, ہر ایک کے اندر ہے, ہر ایک کے اندر. لیکن سیاسی نچوڑ میں آپ کو بتا دوں, پاکستان کو جو فائدے دیے, پاکستان کو اکنامکلی جو بہتری کی, اب یہ جو ان کے ساتھ آخری جو کرائسس ہوا ہے, جی, پناما والا, جی, میں پناما والے کیس میں بڑا اندر تک گیا نا. پناما کا جو اصل جسے کہتے ہیں نا, اندر کے جو سارے ثبوت تھے وہ میں نکال کے لے کے آیا تھا. کسی علیحدہ پروگرام کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک, میرا ایک عزیز تھا لندن میں, آرتھوپیڈک ڈاکٹر, جی, اس کے ذریعے سے سارے ثبوت لائے گئے. میں نے اس کی ملاقات جہانگیر ترین صاحب سے اور عمران خان صاحب سے, بانی تحریک انصاف سے کروائی. اس سے پہلے تو نہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جنرل فیض اور جنرل اس وقت جنرل وہ تھے آپ کے باجوہ سے پہلے جو تھے راحیل شریف صاحب, وہ ابھی ہاتھ ہی نہیں رکھ رہے تھے کہ ہم نے اس کیس کو آگے لے کے جانا ہے. یہ بڑی لمبی سٹوری ہے, تو میں اندر تک سارا انوالو ہوں. ٹھیک ہے, میں ان ساری چیزوں کی روشنی میں بتا دوں کہ صرف سی پیک, بھٹو کو سزا ملی تھی پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور مرزائیوں کو کافر قرار دینے کا, ختم نبوت کے قوانین بنانے کی سزا ملی تھی. دو اس کے قصور تھے. اور نواز شریف صاحب کو یہ جو آخری سزا ملی پناما والی, وہ سی پیک کے اوپر آؤٹ آف دا وے ایفیشینٹلی, پروفیشنٹلی, ایکٹیولی رول پلے کرنے کا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی سزا ملی. تو میرے کاغذوں میں اس وقت بھی اگر کوئی ہے, غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں ان کی شخصیت کے اندر, 100 آپ نکال سکتے ہیں, لیکن میں کم از کم موجودہ جتنی لاٹ ہے نا, ان میں سینئر ترین بھی اور سب سے ڈیسنٹ پولیٹیشین جو ہے نا, میں نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں. سب سے ڈیسنٹ پڑھ سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کے منہ سے ہم سن رہے ہیں اور جو دنیا بھی کہتی ہے تو وہ اس کا حقیقت مطلب نہیں ہے نا. اب یہ نہیں ہے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا جی, کسی فلاں کا, اب یہ نیوٹرل میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور 45 سال کا تجربہ, آدھی صدی ہے تقریباً, میں اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں. دیکھیں ایک اور چیز, جی,
7 سال ہو گئے یار ایک بندے کے گھر کے باہر صبح دوپہر شام عالمی طاقتوں کی خفیہ ایجنسیوں کے سر صدقے اس کو گالی دی جاتی ہے لندن میں. 7 سال. یار میرا ٹیمپرامنٹ تو نہیں ہے, میں تو 4 گنا لے کے پھردا, 2 بڑی اور 2 جناب چھوٹی 9mm اور جناب ٹرکش جناب 12 بور تے امریکن جناب 221 تے جناب فلاں. منو کو اس طرح کوئی لگاتار 1 گھنٹہ بھی میرے گھر کے باہر بھی آ کے کرے نا, میں تو سیدھے فائر مارا گا. یہ ایسی کی تیسی یار, بندے کی ایک حد ہوتی ہے نا ٹیمپرامنٹ کی. برداشت. یار 7 سال اس بندے کو صرف سی پیک کا